معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس کے عدالتی فیصلے نے عمران خان کے صادق اور امین ہونے کا ڈھکوسلا بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیصلے میں عدالت نے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کو جعلی ٹرسٹ قرار دیا ہے، جو کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈز یعنی 50 ارب پاکستانی روپوں کے عوض ملک ریاض سے بطور کک بیک قیمتی زمین اور رقوم بٹورنے کی خاطر چھتری کے طور پر قائم کیا تھا۔ سینیٹر عرفان صدیقی روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے تحقیق اور جستجو کی تو نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی صاف چلی شفاف چلی نام کہانی تار تار ہو گئی، بلکہ موصوف کے سر پر سجی صادق اور امین کی دستار بھی چوراہے کھل گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتیں اپنی جگہ، ہمارا نظام انصاف اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، نفرتیں اور محبتیں اپنی جگہ، تعصب میں لت پت تجزیے اپنی جگہ، لیکن اٹل اور دو ٹوک حقیقت یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس ہماری 78 سالہ تاریخ میں کرپشن کی سب سے بڑی واردات ہے، جس نے وزیر اعظم ہاؤس میں جنم لیا اور ایک صادق اور امین کی قیادت میں بدعنوان رفقا کی معاونت سے پروان چڑھی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ 2018 میں جب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بحریہ ٹاؤن کے کچھ مشکوک کھاتوں پر کام شروع کیا تو وزیر اعظم عمران خان کے رفیق خاص اور اثاثہ جات بازیابی یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کی رال ٹپکی اور انہیں ایک بڑے شکار کی بو آئی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر لندن کے دورے کیے اور ملک ریاض سے ملاقاتیں کی، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ مفاہمت کی ایک یادداشت یا MOU مرتب ہو گئی۔ یوں ایک صادق اور امین وزیر اعظم کے طفیل صداقت اور امانت کا باب فضیلت کھل گیا۔ ملک صاحب کو 190 ملین پاؤنڈز دینے کی پختہ ضمانت کے بعد خان کی جانب سے جوابی کک بیک کی وصولی کا عمل شروع ہو گیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ سے لفافہ بند منظوری سے مہینوں قبل اپریل 2019 میں ضلع جہلم کے علاقے سہاوا میں 458 کنال زمین عمران خان کے رفیق خاص زلفی بخاری کے نام کر دی گئی۔ اس زمین کی کاغذی قیمت 6 کروڑ 60 لاکھ 50 ہزار بتائی گئی۔ اگلے ہی ماہ 5 مئی 2020 کو عمران نے اس زمین پر القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ صوفی ازم کی تبلیغ و ترویج کے لیے اسے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس وقت تک القادر ٹرسٹ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ زمین پر قبضہ مستحکم کرنے کے کم و بیش 7 ماہ بعد دنیا کی پارلیمانی تاریخ کا عجیب و غریب وقوع رونما ہوا، جب وزیر اعظم اور شہزاد اکبر کے اصرار پر کابینہ نے ایک لفافہ بند ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ یوں کرپشن کی اس مفاہمتی یادداشت کو قانونی جامہ پہنا دیا گیا، جو مہینوں قبل طے پا چکی تھی اور جس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا۔ کک بیکس، زر رشوت کے بڑے حصے کی وصولی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد 26 دسمبر 2019 کو سب رجسٹرار آفس اسلام آباد میں بطور القادر یونیورسٹی ٹرسٹ رجسٹرڈ کرا دیا گیا۔ عمران خان، بشرا بی بی، زلفی بخاری اور بابر اعوان ٹرسٹی قرار دیے گئے۔ عمران نے ٹرسٹ کے چیئرمین کے طور پر صرف 50,000 روپے کا عطیہ دیا، جبکہ بحریہ ٹاؤن نے 28 کروڑ 50 لاکھ روپے کا نقد عطیہ ٹرسٹ کے کھاتے میں جمع کروا دیا۔ اس سوال کا بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا کہ جب زمین پنجاب میں تھی، یونیورسٹی پنجاب میں بن رہی تھی، تو ٹرسٹ اسلام آباد میں کیوں رجسٹرڈ کرایا گیا؟ تاہم جب اس کک بیک پر ٹرسٹ کی سبز چھتری تن گئی اور کاروبار چل نکلا تو 4 ماہ بعد یعنی 25 اپریل 2020 کو عمران خان نے ٹرسٹ ڈیڈ میں ترمیم کرتے ہوئے زلفی بخاری اور بابر اعوان کو ٹرسٹیز کی فہرست سے نکال دیا۔ یوں القادر ٹرسٹ اب میاں بیوی کے اجلے عروسی کی زینت بن گیا۔ ایک اور ترمیم کے ذریعے عمران خان نے اپنے اختیارات میں وسعت کے لیے خود کو ٹرسٹ کا اکیلا بانی بھی قرار دے دیا۔ عرفان صدیقی کے بقول اس دوران زر رشوت کی برکھا برستی رہی۔ جولائی 2020 میں علی ریاض ملک نے بنی گالہ اسلام آباد میں واقع 240 کنال 6 مرلہ زمین بشرا بی بی کی معتمد خاص فرحت شہزادی عرف فرح گوگی کے نام منتقل کر دی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کے ہوتے ہوئے کہ انتہائی مہنگی زمین ٹرسٹ کو عطیہ کرنے کی بجائے فرحت شہزادی کو کیوں دے دی گئی؟ 26 اگست 2020 کو ایک اور واردات یہ ہوئی کہ یکایک 1882 کے ٹرسٹ ایکٹ کو اسلام آباد کی حد تک منسوخ کرتے ہوئے اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ 2020 جاری کر دیا گیا۔ نئے قانون کی شق 113 میں کہا گیا ہے
کہ اسلام آباد میں رجسٹرڈ ٹرسٹ 6 ماہ کے اندر اندر خود کو نئے قانون کے تحت رجسٹر کرا لیں، ورنہ ان کی رجسٹریشن معطل ہو جائے گی اور وہ غیر فعال ٹھہریں گے۔ اب جگر تھام کر پراسراریت میں لپٹی اس واردات پر نگاہ ڈالیے کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو اس نئے قانون کے تحت جان بوجھ کر رجسٹر نہیں کرایا گیا، چنانچہ معطل اور غیر فعال ہو جانے کے بعد القادر ٹرسٹ عملی طور پر تحلیل ہو گیا، لیکن گلشن کا کاروبار بدستور چلتا رہا۔ عرفان صدیقی اس داستان ہوش ربا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ غیر فعال ہو جانے کے 7 ماہ بعد 24 مارچ 2021 کو بنی گالہ وزیر اعظم ہاؤس میں بحریہ ٹاؤن اور بشرا بی بی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت القادر یونیورسٹی اور ہاسٹلز کی تعمیر، فرنیچر اور کمپیوٹرز سمیت تمام ساز و سامان کی فراہمی حتیٰ کہ اخراجات جاری کی ذمہ داری بھی بحریہ ٹاؤن کے ذمہ ٹھہری۔ اس معاہدے کا اطلاق مارچ 2019 سے کیا گیا تاکہ ماضی کی ترسیلات کو بھی چھتری مل جائے۔ یاد رہے کہ اس معاہدے کے وقت القادر ٹرسٹ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت چلی گئی۔ 2023 کے اوائل میں نیب نے 190 ملین پاؤنڈز اور القادر ٹرسٹ کے معاملات کا جائزہ لینا شروع کیا تو بنی گالہ ہاؤس میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ فوری طور پر ٹرسٹ کو اثر نو رجسٹر کرانے کے لیے 3 مارچ 2023 کو لیبر اینڈ ٹرسٹیز ڈائریکٹوریٹ اور 6 اپریل کو اسلام آباد چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست دائر کی گئی، لیکن نیب کی منفی رپورٹ کے باعث رجسٹریشن نہ ہو سکی۔ اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ کیا عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے۔ 26 دسمبر 2019 کو اپنی رجسٹریشن سے لے کر 26 اگست 2020 کو اپنے غیر فعال ہونے تک القادر یونیورسٹی ٹرسٹ صرف 8 ماہ فعال رہا، جبکہ کک بیکس کی وصولی کا عمل اپریل 2019 سے شروع ہوا اور برسوں جاری رہا۔ القادر یونیورسٹی کی تعمیر پر 28 کروڑ 40 لاکھ روپے، جبکہ فرنیچر اور دیگر ساز و سامان پر اب تک 51 لاکھ 49 ہزار روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کی خریداری پر 6.5 لاکھ روپے لاگت آئی۔ یہ سب کچھ بحریہ ٹاؤن کے خوانے نعمت سے آیا۔ زمین، تعمیرات اور ٹرسٹ کے کھاتے میں پڑی رقوم سمیت تمام اثاثے اس وقت عمران اور بشرا بی بی کے ذاتی تصرف میں ہیں، کیونکہ القادر یونیورسٹی نامی ٹرسٹ کو معطل اور غیر فعال ہوئے 4.5 سال ہو چکے ہیں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ خان کی کرپشن کی یہ داستان ندامت سننے کے بعد آپ کو پی ٹی آئی والوں کے اس معصومانہ سوال کا جواب یقیناً مل چکا ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈز یعنی 50 ارب پاکستانی روپے تو بحریہ ٹاؤن کو ملے، لیکن بیچارے عمران خان کو کیا ملا؟ اسے تو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا۔ یقیناً اسے پیسوں کا نہیں بلکہ اربوں کا فائدہ ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔